ناظرین مجھے کہتے ہیں سردار وسیم. ناظرین رات کے جو ہے تقریباً 7 بجنے والے ہیں اور گلیات اور اس کے گرد و نواح میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ برف باری شروع ہے. ناظرین جیسا کہ نیٹ پہ ابھی بھی 18% جو ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے اور گلیات اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 10 انچ تک جو ہے وہ برف باری پڑ چکی ہے. ناظرین اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو کیمرہ مین آپ کو میرا بتائے تو ہلکی پھلکی جو ہے وہ ٹریفک بھی رواں دواں ہے گلیات اور اس کے گرد و نواح میں، اور تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی ہے اور برف کا سلسلہ جاری ہے. سیاحت بھی کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو، کیونکہ نیٹ پہ یا آپ کے موسمیات والوں نے یہ بالکل نہیں بتایا تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بادل ہوں گے، لیکن خوب جم کے جو ہے وہ آج برف برسی ہے. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسمون تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے کچھ دیر پہلے کیے ہیں، نتھیا گلی بازار کے ہیں. اور نتھیا گلی میں اس وقت جو سچویشن ہے کہ اس وقت ہیوی سنو فال کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا ہے. اور برف باری کا یہ اسپیل پہلے تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 6 بجے تک ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی برف، لیکن ابھی ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کی پہلے سے کوئی ایسی تمید نہیں تھی. صرف یہ ضرور تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ موسم ابرآلود رہے گا، بادل رہیں گے، لیکن نہ ہی بارش لے گا اور نہ ہی برف باری کی کوئی امید تھی. اس وقت اس کے ویڈیوز اتنے کلیئر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ پا رہے ہیں، دیکھ سک رہے ہیں کہ اس وقت کتنی برف کی تہ گاڑیوں کے اوپر جمنا شروع ہو گئی ہے. اور خدا نخواستہ ایک دفعہ پھر ایک ایسے حالات بن رہے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے بھی اسی طرح کی رات کو جب برف باری شروع ہوئی تھی تو پھر وہ تیز برف کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد کئی فٹ تک اس کی تہ جو ہے وہ جم کی تھی. آج کی اس ویڈیو میں دیکھنا یہ ہے کہ اب برف کتنی دیر جاری رہتی ہے اور کتنی تہ پڑتی ہے. اس وقت تک تو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تمام جو مشینیں ہیں وہ روڈ صاف کرنے میں ساتھ ساتھ مصروف ہیں. تمام راستے اوپن ہیں، کہیں سے کوئی راستہ بلاک نہیں ہے. لیکن میں یہ اس وقت کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اندھیرا پڑنے کے بعد اب اندھیرے میں آپ برف تو دیکھ سکتے نہیں ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبح کا انتظار کریں، جہاں ہیں وہیں پہ آپ قیام کریں. اور مری سے نتھیا گلی اور نتھیا گلی سے مری آنے کے لیے اس وقت کسی قسم کی کوئی بھی ایڈونچر جو ہے وہ آپ نہیں کریں. یہ کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ میری طرف سے آپ سب دوستوں کو مشورہ ہے. اور ہمیشہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ ویسے بھی رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن برف باری میں تو قطعاً سفر نہ کریں، کیونکہ پھسلن اور ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں ہے، اور مائنس بھی اچھا خاصا تگڑا، پاس اور جگہ پہ -2 3 4 تک بھی ہے. چانگلہ گلی میں کچھ پوائنٹ ایسے بھی ہیں جس میں ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ -4 تک بھی ٹمپریچر گر چکا ہے. اور روڈ کے اوپر برف جو پگھل رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کا جو پانی ہے وہ اب ایک تو نا برف کی ایک نارمل تہ ہے وہ تو نرم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک کرسٹل تہ بن جاتی ہے، پھر ایک بلیک آئس بن جاتی ہے. تو اس کی جو سچویشن ہوتی ہے اس پہ پھر گاڑی کوئی بھی نہیں ٹھہرتی. ایون کہ بعض اوقات آپ سنو چین کے ساتھ بھی گاڑی لے کے جا رہے ہوں تو گاڑیاں پھر وہاں سے سلپ ہوتی ہیں. اور مجھے اس وقت جو حالات ہیں وہ کسی ایک سنو اسٹارم کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، رحمت والی بارش ہو اور برکت والی برف باری ہو. اور کیونکہ آج دن کو بھی میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل برف ہونی چاہیے اور 2 سے 3 فٹ تک ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. اس وقت پانی نہیں ہے اور جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کیونکہ جنگل سوکھ گئے ہیں. پانی چاہیے، برف چاہیے تاکہ ان میں آبیاری ہو سکے اور وہ گرین رہیں اور نرم رہیں، اکڑے نہ، سوکھے نہ. اور سوکھنے کی وجہ سے پھر آگ لگتی ہے اور اس طرح کے واقع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بارش ہوگی تو درخت جو سے ہیں وہ ان میں نمی برقرار رہے گی تو پھر آگ لگنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں. تو آج کی یہ بار جو ہے جہاں مقامی لوگوں کے لیے خوشگوار ایک جھونکا ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ اب جو برف کا جو سلسلہ ہے جو بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اب بس ہماری دعا ہے کہ اتنی برف رہے کہ جو کہ اچھی لگے، ایسی برف نہ ہو کہ جو کہ لوگوں کے لیے پھر وبال جان بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رحمت والا، برکت والا اور ایسا معاملہ عطا فرمائے کہ جس سے سب لوگوں کی بہتری ہو. ہر کام میں رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے، لہٰذا بس ہم دعا کر سکتے ہیں. جو اس وقت لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ بخیریت اپنے اپنے گھروں کو واپس پہنچیں اور ان کا جو ٹور ہے وہ برف باری دیکھنے کے بعد وہ خوشی سے جھومتے جھامتے اپنے اپنے پیاروں کے پاس گھر واپس پہنچیں.
احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ رات کو سفر مت کریں، اور صبح بھی جو لوگ آج کی اس برفباری کے بعد اس خوبصورت نظارے کو انجوائے کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان سے بھی میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ اسکول میں بچوں کی چھٹیاں ہیں اور برف پڑ چکی ہے، اگر وہ کل صبح جائیں گے تو ضرور جائیں، لیکن اس کے لیے اپنے ساتھ گرم کپڑے اور اس طرح کی چیزیں جس میں سنو چین وغیرہ ہو گیا، ٹو چین، ہوا بھرنے والا کمپریسر، اس طرح کی چیزیں گاڑی میں لازمی رکھ کے لے کے جائیں، ایکسٹرا کمبل چادریں بھی لازمی لے کے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ کھانے پینے کی اشیاء جو بیکری وغیرہ کی آئٹم ہیں وہ بھی ساتھ رکھیں۔ آئندہ آنے والے 2-3 دن میں تو ہمیں پہلے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا برفباری وغیرہ کا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہل رات کتنی دیر تک جاری رہتا ہے اور کیا کل بھی جاری رہے گا نہیں یہ تو صبح پتہ لگے گا، لیکن فی الحال جو ہماری ویدر جو فورکاسٹ تھی اس کے مطابق تو مزید برفباری کی توقع نہیں ہے۔ چلے دیکھیں گے صبح کیا ہوتا ہے۔ اب تک اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ